امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مامون رشید نے حالات کی روشنی میں جس طرح اپنے بھائی امین کی ماتحتی قبول کی اور پھر اسے قتل کر دیا، جس طرح اس نے فضل بن ساحل کو اپنا خاص بنانے کے بعد حمام میں قتل کرا دیا، اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا اور مقصد پورا کرنے کے بعد انہیں بھی شہید کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے ایک دن مجھ سے فرمایا، کل مامون مجھے طلب کرے گا، جب میں اس کے پاس جانے لگوں اور میرے سر پر کوئی چادر یا تولیہ ہو تو مجھ سے کلام نہ کرنا۔ دوسرے دن صبح میں نے دیکھا کہ مامون کا قاصد آیا اور امام علیہ السلام اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ کے سر اقدس پر تولیہ یا تولیہ کی طرح کا کوئی کپڑا تھا۔ میں نے آپ کے حکم کے مطابق کوئی کلام نہیں کیا اور آپ تشریف لے گئے۔ کچھ درباریوں کا کہنا ہے کہ اس وقت مامون کے سامنے انگوروں سے بھرا ہوا ایک تشت رکھا تھا۔ مراسم تعظیم ادا کرنے کے بعد اس نے امام علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، یا ابن رسول اللہ، آپ کے لیے میں نے یہ خصوصی انگور منگوائے ہیں، اس سے بہتر انگور آپ نے نہ کھائے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، جنت کے انگور اس سے کہیں بہتر ہیں۔ پھر مامون نے ایک خوشہ امام کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیجیے تناول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اے بادشاہ، ان انگوروں کی طرف میرا دل رجوع نہیں کرتا، لہٰذا مجھے معاف کر۔ مامون نے سخت اصرار کیا اور کہا، کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ آخر ان انگوروں سے گریز کیوں؟ غرض کہ مامون کے اصرار پر امام نے وہ خوشہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اس میں سے 3 دانے آپ نے تناول فرما لیے۔ کھانے کے بعد وجود میں ایک انقلاب پیدا ہوا، ایک تبدیلی آئی اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ مامون نے کہا، حضرت کہاں چلے؟ فرمایا، وہاں جہاں تو بھیجنا چاہ رہا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ امام دربار سے اٹھ کر اپنے مسکن تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ دروازہ بند کر دو۔ پھر آپ بستر پر لیٹ گئے۔ آپ کا بستر پر لیٹنا تھا کہ میرا دل دھڑکنے لگا۔ مختلف قسم کے خیالات نے مجھے گھیر لیا۔ میں جو عالم کی تصویر بنا بیٹھا تھا کہ گھر کے اندر ایک خوبصورت شہزادے کو دیکھا۔ میں نے حیرت و تعجب کے لہجے میں اس سے پوچھا، دروازہ تو بند ہے، آپ کو گھر میں کس نے پہنچا دیا؟ آپ کون ہیں؟ فرمایا، مجھے اس بند مکان میں وہی لایا ہے جو مجھے مدینے سے یہاں تک لایا۔ میں محمد تقی ہوں اور اپنے والد بزرگوار کی آخری خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام نے آپ کو دیکھتے ہی اپنے سینے سے لگا لیا، پیشانی کا بوسہ دیا اور آہستہ آہستہ کچھ باتیں کرنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ امام رضا علیہ السلام کی روح مبارک جسم اقدس سے پرواز کر گئی۔ آپ کے صاحبزادے امام محمد تقی علیہ السلام نے غسل و کفن اور حنوط کا انتظام کیا۔ جب غسل و کفن کے بعد میت تیار ہو گئی تو مامون بھی اپنے افسران کی جھرمٹ میں وارد ہوا۔ محمد بن علی نے نماز پڑھائی اور امام رضا علیہ السلام کا جنازہ ہارون رشید کی قبر کے سرحانے دفن کیا گیا۔ اس کے بعد راوی لکھتے ہیں کہ تجہیز و تدفین کے بعد مامون امام محمد تقی علیہ السلام سے ملنے کا خواہش مند تھا، مگر آپ وہاں سے فوری طور پر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو خبر سب سے پہلے عام ہوئی وہ یہ تھی کہ مامون نے امام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ ایک راوی لکھتے ہیں، مامون نے امام رضا کو زہر آلود انگور کھلایا جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔